بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بات حقیقت بات تھی کہ بھائی یہ خان صاحب اور یہ حکومت آمنے سامنے آ جاتی تو یہ ان کا بھی یہ پلان تھا. اور یہ خان صاحب کہتے تھے کہ یہ ان کی یہ سوچ تھی کہ 5-10 آدمی ہم نے گرا دینے ہیں اور یا کسی بڑے نام کو گرا دینا ہے تو یہ حکومت خود چلی جائے گی. تو اللہ کو میں یہ بات حاضر ناظر جان کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ میں کعبے میں کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے کہا خان صاحب یہ بات اچھی نہیں, یہ ایک ظالمانہ انداز ہے کیونکہ یہ بات اب اس حکومت کو اور یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ایک اس طرح کا پلان بنایا جائے تو یہ بات بھی اچھی نہیں ہے. اور میں نے یہ بات خان صاحب سے کہی کہ یہ کام خان صاحب نہیں ہونے دیں گے. یہ مارشل اگر اس طرح کے کام ہے تو مارشل لا لگ جائے گا. تو خان صاحب نے کہا نہیں مارشل لا نہیں لگے گا. میں نے کہا خان صاحب لگ جائے گا, مارشل لا لگ جائے گا. اور اس نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی. میں نے کہا خان صاحب یہ اس طرح نہیں ہوتا. میں نے کبھی اپنے میں نے اللہ سے ایک ہی دعا کی, اللہ ہماری اس قوم کو ترقی دے. میں نے کبھی بھی اپنے لیے کسی عہدے کی دعا نہیں کی. میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں وزیر اعظم بنوں یا وزیر بنوں یا فلاں بنوں. لیکن میں نے پہلے بھی کہا خان صاحب ہم نے بہت جگہ ہم نے مارے بھی کھائے ہیں. میں جب ادھر میاں نواز صاحب اریسٹ کر لیے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا خان صاحب آئین سے بالاتر نہیں ہونا, ہم نے آئین کی حدود کے اندر یہ بات کرنی ہے اور آئین کے اندر رہنا ہے. تو یہ بات پہلے بھی جو کہی گئی وہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اس کی کمیٹی میں 40 ورکنگ کمیٹی میں 40 ممبرز تھے. تو بھائی وہ جب ان کو پھانسی لگی تو کہاں تھی وہ پیپلز پارٹی بھی, کون تھا؟ اسی طرح جب پارٹیوں کے ساتھ مشکل وقت ہوتا ہے تو بھائی یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہماری اپنی پارٹی میں نے ایک صاحب تھے وہ خواجہ صاحب, وہ کہتے ہیں جب میاں صاحب کو ریسٹ کر لیا گیا تو وہ کہتے ہیں میں ہاشمی صاحب میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. تو میں نے کہا خواجہ صاحب یہ ٹائم سیاست چھوڑنے کا نہیں ہے اور یہ میاں صاحب پہ مشکل وقت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں دبئی جا رہا ہوں. تو ہم نے تو بہت سے اس طرح کے حالات دیکھے ہیں. ہمیں ایک طرف میاں صاحب تھے اور دوسری طرف کال کوٹری میں بند